پتھر اور انسان ہے. تو ایک بچہ ایک جا رہا تھا روتا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ آیت پڑھی اور کہا بھائی تم تو بچے ہو. کہا کہ جب میری اماں گھر میں آگ جلاتی ہیں تو چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہیں پھر وہ آگ بڑھتی ہیں. ایک تو شریعت ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے معرفت الہی، یعنی کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کو پہچان لینا کہ کائنات جس نے بنائی ہے اس کا جان لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کی صفات سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں معرفت. اس کو حاصل ہوئی جو معرفت کا لفظ بولتے ہیں، کسی چیز کا جان لینا سمجھنا. تو ہمارے یہاں یہ چل رہا تھا، حضرت صاحب سے، قاری صاحب سے، لالا بھائی جان سے، جو یہ ختم ہو گیا. میں نے کوئی علم پڑھا نہیں ہے، مگر اللہ کے کرم سے اور میرے بڑے بھائی قاری ممتاز رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے کہ وہ مجھے بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے رہے اور اپنے پاس بھی رکھا. تو میں جو بات کرتا ہوں وہ مشاہدے کی کرتا ہوں، دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں، یقین محکم کی بات کرتا ہوں، شبہ والی بات نہیں، یقین محکم. تو ہم یہ جو کام ہو رہا ہے، بچے پڑھنا ہے جا رہے، مگر یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھانا بھی ثواب ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ہے، جو پیسہ لگا رہا ہے ان کو بھی ثواب ہے. تو یہ عمل ثواب سے خالی نہیں ہے، مگر ہم جو ہے ہماری شخصیت وہ نہیں بن رہی، ہماری شخصیت نہیں بن رہی. پہلی شخصیت جو ہے وہ ہے مسلمان. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے اور اپنے مال اور جان سے زیادہ آپ کو عزیز جانے اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، وہ ہو گئے مسلمان. مومن وہ ہو گیا جو ہر حال میں اپنے نبی کی محبت میں شامل ہے. اللہ اس کو خوشی دیتا ہے، جب بھی اللہ رنج دیتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی یاد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس غم کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کو تسکین ملتی ہے جب وہ مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایسی واحیات زندگی گزار رہے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، مالک الملک ہے، جس کا چاہے گھٹا دے، جس کا چاہے بڑھا دے، تو ہمیں اس کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے رزق کی تلاش کے اندر اس کو بھول جانا، یہ بڑی حجاب کی بات ہے، یہ بڑی حجاب کی بات ہے. اب جگہیں جو ہیں متشابہات بن گئی. آپ کی چچا کی شخصیت جو ہے متشابہات ہو گئی. وہ کہتا ہے یہ ایسا ہے، وہ کیسا ہے. پہلے جو قاری صاحب کے پاس بیٹھتے تھے وہ ایک شخصیت پر قاری صاحب پہ یقین کرتے تھے، جو کہتے وہ ہو گیا. بابا صاحب کے پاس بیٹھتے تھے وہ بابا صاحب کی ایک شخصیت کو یقین کرتے جو کہتے ہو گیا. لالا بھائی جان کے پاس جو بیٹھتے تھے، جو لالا بھائی جان نے پڑھاتی ہے وہ آمنا صدقنا ہے، جو حضرت صاحب کے بیٹھے ہوتے. اب ہماری شخصیت متضاد ہو گئی. وہ کہتا ہے یہ ایسے ہے، مگر پھر بھی جو کتابیں لکھوائی گئی ہیں وہ آپ کے لیے لکھوائی گئی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے لکھوائی گئی ہے کہ اس کو جو اس پر عمل کر رہا ہے اس کو یقین محکم ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہمارا کام شریعت کے خلاف نہیں ہے. اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، کھانا کھلانا، یہ اس لیے لکھوایا ہے سب کہ آپ کو اس میں شبہ نہ ہو. شبہ میں لوگ ڈال رہے ہیں، جنازہ اٹھتا ہے کہتے کلمہ نہیں پڑھو. بھائی
اللہ کی ذکر کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث مبارک سے ثابت ہے، یہاں تک ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم کو پاگل دیوانہ کہتے ہیں، تم ذکر کرو، کہتے جنازہ اب کہیں منع، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ بس اس کو اتنا بنا دیا۔ ہر چیز جو ہمارے یہاں منع ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ چیز منع ہے، یہ نہیں کرنی ہے، اور جو کرنی ہے وہ انسان کے اپنے اوپر، مسلمان کے اوپر چھوڑا ہے۔ جیسے کھانا کھلانا ہے، وہ روز کھانا کھلائے، نہیں کھلائے 8 دن کر کے کھلائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس میں اٹھا دیں، کوئی سلام پڑھے کھڑے ہو کے پڑھے، وہ عقیدت ہے، سلام کھڑے ہو کے ہی پڑھا جاتا ہے، اور نماز میں بھی سلام پڑھتے نہیں، جب قرآن شریف پڑھتے تو تمام ہی انبیاء پہ سلام بھیج دیتے، موسیٰ ہارون پہ بھی سلام بھیجتے، تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، تو اس کو شبے میں ڈالنا۔ تو یہ کتابیں آپ لوگوں کے لیے لکھوائی گئی ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، اور بحث کے لیے نہیں لکھوائی گئی، آپ اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا عقیدہ صحیح کریں، ڈھلمل یقین نہیں رکھیں۔ ہم جس لڑی سے وابستہ ہیں اس لڑی کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ شجرہ پڑھتے ہو، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی جستجو کی مال دولت جمع کرنے کے لیے؟ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا رو رہا ہے، رب سے کہا رب کریم یہ تیرا بندہ رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر روتے روتے اس کا بھیجا بھی بھیجا ہے اور ہاتھ مانگتے مانگتے کود کے گر جائے تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ جتانا ہے، اپنی قابلیت نہیں جتانی، آپ کو یہ جتانا ہے کہ ہم چل رہے ہیں اللہ کی طرف اور کہتے ہیں دنیا آ جائے، ہمارے پاس 10 دن کا کھانے کا، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ولی اللہ کا جن سے ہم نے بیٹھ لیا، یہ سمجھا رہا ہے۔ روزانہ اگر ہم اللہ پہ توکل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو جیسے جانوروں کو روز بھوکے پیٹ اٹھتے اور رات کو بھرے ہوئے آتے، اس طرح سے تم کو رزق ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر جتنے والی اعظام ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر اس حلقوں کو اسی طرح چھوڑ دیں، تمہارے چچا جان کتنی محنتیں، کتنی باتیں سنی اور کتنے کروڑوں روپے لگانے کے بعد رزلٹ نہیں ہے، میرے حساب سے رزلٹ نہیں ہے۔ رزلٹ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ قاری ممتاز اور آپ کے چچا جان ایک فقیر کے پاس جاتے ہیں، مٹی ہے، نہ اے سی لگا ہوا ہے، نہ رات کو سونے کے لیے گدے ہیں، نہ پیشاب خانہ بنا ہوا ہے، اور ان کی نظر سے کیا سے کیا ہوگا؟ تم دولت ہی جمع کر رہا ہو کہ دولت۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں وہ پہلے یہ خیال کریں کہ اللہ رازق ہے، ہمیں روز کھانے کو دے گا، اور اس سے مانگنے کو نہ چھوڑیں اور دوسرے کی جیب پر بھروسہ نہ کریں۔ یہاں شرک ہو جاتا ہے، ہم نے دوسرے کی جیب پر بھروسہ رکھا۔ میں کسی کو نہیں کہتا، ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے طور پر۔ ہم پڑھاتے ہیں، ہم اللہ سے دعا نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی چچا جان ہمارے وظیفہ پڑھا دیں۔ یہ شرک خفی میں آتا ہے، اولیاء اللہ اس کو منع کرنا، تمہیں مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، اور جو اللہ کی تعلیم دے، جو دین کی تعلیم دے، اس کا قلب تو بالکل بے نیاز ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا داروں کو دے رہا ہے جو اس کو نہیں ماننے کے تم کو بھوکا رکھے گا، مگر وہ اپنے چاہنے والوں کو زیادہ نہیں دیتا کہ اس کی محبت میں پھنس جائے، اس کی جمع رکھے تو ان کو ہر وقت ڈر رہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، کاروبار کرے تو ہر وقت ڈر رہے یہ کیسے جائے گا۔ وہ تو اپنی محبت دیتا ہے اور تم کو اتنا دے گا کہ تمہارا گزارا ہو جائے۔ کتنا دے گا؟ تمہارا گزارا ہو جائے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو ہمیں جو ہے، جو ہمارے اولیاء اللہ نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا تعلیم دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر محبت پیدا کرو، ایسے نہیں کہ زبان سے، اور دنیا میں ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں،
دولت بھی آ جائے، ہم کو بٹھایا بھی جائے، ہم کو کھلایا بھی جائے، نہیں بھائی نہیں، دل میں اللہ کی محبوب کی محبت رکھو اور پھر جستجو کرو کہ اللہ مل جائے تو آپ کو مل جائے۔ اب میں بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، آپ سمجھ آئے گی کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، مجاہد بننا ہے یا دنیا کے غموں میں ختم کرنا ہے۔ مومن جو ہے اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، مومن جو ہے اس کو اپنے میں جو آقا اور مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لائے ہیں اس کو پھیلانے کی فکر ہوتی ہے۔ مومن کو پیسے جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی، کوئی اس کی عزت کرے نہ کرے، اللہ سے بڑھ کر کون عزت کرنے والا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے ہر وقت اللہ کی نظروں میں، بڑی بڑی بادشاہ کیا ہے اس کے آگے؟ کوئی اہمیت نہیں، بڑی بڑی بادشاہ کوئی اہمیت نہیں، جن کے صحبت میں بیٹھنے سے مولانا روم کا اپنے کلام نہیں سنا، ارشاد نہیں سنا، ایک ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ کچھ نہیں پڑھے، ان کی محبت دل میں ہو، ان کی محبت دل میں ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے نیک، یہ اللہ کا ولی ہے، پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قلب کے اندر محبت جس نے اللہ والوں کی پیدا کی، وہی نے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، علم سے حاصل نہیں کیا، مجاہدے سے نہیں کیا۔ شیطان نے کتنا پڑھا، ادب نہیں کیا، بے ادب ہو گیا۔ اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہے بتا کے بات ختم کرو۔ صبر سخاوت، مگر اس کے ساتھ جو کہ آپ کے پاس صبر کرنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے، سخاوت کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ذکر تو کر سکتے ہیں، ذکر صبر اور سخاوت کو پکڑو، ذکر صبر سخاوت، آپ ولی بن جائیں، آپ ولی بن جائیں۔ خانقاہوں میں ذکر ضروری ہے کیونکہ یہ روح کی جگہ ہے، جب اس کی جزا نہیں ملے گی تو مر جائے گا، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بڑا یو فور بن گیا، وہاں نہیں ہے، مدینہ جامع مسجد بن گئی ہے، وہاں نہیں ہے، ممتاز ذکر نہیں ہے، مگر پاک پٹنہ شریف میں گئے وہ 10-20 جمع ہو جاتے تھے، وہ ذکر ہوتا تھا، حی القیوم کا روز ذکر ہو رہا، ناز خالی ہو رہا، سب حشال برسال، ان کے نصیب کا اللہ بھیج بھی رہا، خود ہی بھیج رہا، جو 20-25 آتے تھے ان کے نصیب کا آ ہی جاتا تھا۔ یہ دیکھیں تو ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، ذکر کرنا ہے تو آپ اس چیز کو پکڑیں اور جمعرات کے حلقے میں بھی کوشش کرو، یہ نہیں کہ ہم کیوں جائیں، بابا صاحب کے بھی جمعے کو جانے کی کوشش کرو، یا مہینے میں ایک دفعہ جمعے میں جاؤ، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، اور فکرات جو ہے یہ کہ یہ اس کو سنبھالنے والا کوئی مل جائے، ابھی تو خود ہی کر رہے ہیں نا، نیچے والا کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا کام ہے آپ کے حاکم کے نیچے کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ جستجو کریں، جو استاد ہیں جو نگراں ہیں، اب ان سے پوچھا جائے، ہماری جتنی طاقت تھی نہ ہم حافظ ہیں نہ کچھ ہیں، آپ نگراں ہیں، آپ نے حافظ بنا دیے، تو آپ سے پوچھا جائے گا، قاری صاحب پوچھیں گے اس کو تعلیم دی تھی جمعرات کے حلقے میں بیٹھنے کی نہیں دی تھی، پوچھا جائے گا اس کو میرے مرشد جہاں سے مجھے ملا تھا وہاں جو میں کو حلقے میں لے کے گئے تھے نہیں لے کے گئے، سوال جب ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کرا دے، یہ آج ابھی تک بیٹھا ہی نہیں ہے کہیں سب کے، تو ذکر کو نہیں چھوڑو، جمعرات کے حلقے کو نہیں چھوڑو، ممتاز حکیمی میں اللہ تعالیٰ کو سبب بناتا ہے، ابھی تک بن رہی ہے تو وہاں نہیں چھوڑو، سیکھنا روز پڑتا ہے، اور اول چیز شمع جو دل میں روشن ہوتی ہے علم سے نہیں ہوتی، بڑے بڑے عالم گزرے، بڑے بڑے مفسرین گزرے، مگر تاریخ کے اندر انہی کے نام چمک رہا ہے جنہوں نے کسی کی جوتیاں سیدھی کری اور اللہ نے ان کے قلب کے اندر اپنے نیک بندے کی محبت کر دی تو ان کے نام بنا۔ آج داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ غریب نواز، بابا قطب الدین، بابا فرید، حضرت بلے شاہ،
ان کے دل میں کیا تھا؟ اللہ کی کسی نیک بندے کی محبت تھی. اب محبت نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کی محبت ہوتی ہے, ان کے دل شاد آباد رہتے ہیں, اور جن کو محبت نہیں ہوتی وہ ان کے دل اجاڑ ہوتے ہیں. کلام نہیں پڑھا جا رہا, کلام نہیں پڑھا جا رہا. ٹی وی میں دیکھو بڑے بڑے تبلیغ ہو رہی ہے, کیا ہے کہ قلب کے اندر کسی اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس لے کے گئے, تعویذ سے کام ہو گیا, آپ چلے گئے کہ بھئی یہ تو اللہ کا نہیں بنتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. اب بھائی جان کی ایک بات بتاؤں, ایک بھائی نے بتایا کہ پادری تھا, وہ ہڈی پھیرا کرتا تھا اور لوگ فیضیاب ہوتے تھے, شفا ہو جاتے تھے. جب وہ مر گیا تو دیکھا کہ جاؤ دیکھو یہ پادری کیا پھیر ہڈی پہ کیا پھیر, اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو وہ جو تعویذ دے رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے, وہ تو اثر کرے گا. آپ کی خوبی یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو بغیر طمع, بغیر لالچ کے, بغیر طمع کے. اس دل کو ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آپ سب سے چھپا لیں گے دل میں کیا ہے, مگر رب سے نہیں چھپا سکتے. بس جب رب سے نہیں چھپا سکتے, جس سے چھپانا چاہیے تو وہ تو جب ظاہر ہے تو ظاہری چیز رکھو اس کے سامنے, بناوٹی نہیں کرو. دل میں یہ رکھو کہ یا اللہ تیرے مخلوق کی خدمت کر رہا. سب نے جواز بنا رکھا, ٹھیک ہے. شروع میں کیا بھجن کی بات, تو وہ سنا دیے کہ صحابہ کرام گئے تھے اور ان کو زہر تھا, علم شریف پڑھ کے پھونکی, ان سے اپنی بکریاں لے لی. تو حضور نے بھی اپنا حصہ لے لیا, جس میں میرا بھی حصہ لکھا. اس پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے. اور جو سیدی مرشدی ساری زندگی کرتے رہے, جو پیسہ آیا مخلوق خدا پہ خرچ کرتے رہے, اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا, اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کیا, اپنے بھائی پہ خرچ نہیں کیا. جو آیا اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا. غلط کہہ رہا تو ٹوک دو. اب یہ سمجھانا یہ ہے کہ وہ ایک منتشر ہوتا ہے. جہاں بھی میں بیٹھا, مدینہ مسجد میں تو کہتا ہے فرحان سے, وہ کہتا ہے اجاز سے, وہ اچھے, وہ کہتا ہے وہ خلیفہ اچھے. تو متشابہ والی بھی بات اچھی نہیں لگتی. اب چپ ہی ہو گیا. میں نے کہا یہ سب کے دل ہے. ای فور میں بیٹھتا ہوں, وہاں بھی متشابہ والی بات ہے. بات وہاں ہوتی ہے جہاں ایک آ جائے خادم, اس کا دل اور تمہارا دل مل جائے, بس وہیں سے راستہ شروع ہو جاتا ہے. راستہ شروع ہو جاتا ہے. یکسانیت ضروری ہے. جہاں یکسانیت نہیں ہو جاتا, یہ آپ کا کرن آ رہا ہے, ایک بال برابر, کچھ نہیں, ایک بال برابر قطع کر دے اس کو, ختم ہو جائے. جو آپ جس کو بڑا مان رہے ہیں, ایک بال برابر بھی تمہارے دل میں اس کے لیے خیال آ گیا تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے. ایسا چلتا ہے, محبت سے چلتا ہے. ایک اللہ کا ولی کہیں پر بھی غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں, خواجہ غریب نواز میں ملتا ہے, کہیں پر بھی دنیا میں ہے, وہ جب دل سے یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کو پانا ہے اور اللہ پہ یقین کرنا ہے. جب ہم حافظ ہیں تو یقین کرنا ہے کہ اللہ رازق ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے, اس پہ توکل کرو, اس ہستی پر جس کو موت نہیں. اللہ کو موت ہے, پھر اس ہستی پہ کیوں توکل نہیں کرنی. ہم ان پہ توکل کرتے ہیں جن کو موت ہے, ہم ان پہ توکل کرتے ہیں جن کا مال فانی ہے. چلو میرے کہنے کو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں سے غلاظت کو دور کرے, روشنی عطا فرمائے, مجاہدانہ زندگی گزارو. یہ تم کو یہ ہو گیا ڈر, کل ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو بزدل ہو جاؤ گے. اگر تم کو یہ ہو گیا کہ ہمارے لیے دوسرے لوگ ہمارے کام کو سرائیں تو یہ ریاکاری ہو جائے گی. ریاکاری سے بھی بچو, بزدل سے بچو. ہمارا رب ہے, روز اس نے ہمارے اگر نصیب میں لکھا ہے تو وہ مل کے رہے گا. اگر اس نے نہیں لکھی, آج کی روزی ہمارے نصیب میں, آج کا کھانا ہمارے رزق نہیں لکھا, تو کوئی مائی کا لالچ نہیں ہے تو وہ رزق پہنچا دے گا. توفیق اللہ.